अस्सलाम वालेकुम। सारा नासिर को फॉलो करने वालों को दिल से मेरा सलाम। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये है आज की यूट्यूब की वीडियो, मदीने का सफ़र। मेरा मदीने का सफ़र कैसे हुआ, कब हुआ, कितनी अर्जेंटली हुआ, आई डोंट नो। मेरा हुआ ऐसे कि मैंने कुछ मंथ्स पहले बस मदीने की याद में रोना शुरू कर दिया था। बस कहते हैं ना, अल्लाह ताला को जब कोई दुआ सुननी हो ना, या आपकी नसीब में वो जल्द लिख दी गई हो, तो आप उसके लिए तड़प जाते हैं। तो बस ऐसी ही एक तड़प थी जो मदीने की मुझे कुछ मंथ से लगी थी। मैं नहीं कहूँगी मैं बहुत सालों से तड़प रही थी और अब जाके वो पूरी हुई। बस एक आरज़ू थी मम्मा पापा के साथ पहला उम्रा करने की, शुरू से ही कुछ सालों से, समझते हैं 4-5 सालों से, जब मम्मा पापा का उम्रा था। तो जब से ये था कि जाऊँगी तो मम्मा पापा के साथ पहला उम्रा करूँगी, जबकि शादीशुदा थी उस टाइम पर भी। खैर, फिर अभी कुछ मंथ्स पहले एक मिलाद में जाना हुआ। मिलाद में इतना सुरूर था। मिलाद आर्टिस्ट थी नात ख्वां साइमा आमिर। तो बस वो सुरूर ऐसा था कि हर बंदे को वो मदीना और बस मदीने की बातें दिल में बैठ गई थी। तो बस मैं उस महफ़िल में एंड में मैं बहुत रोई थी कि अल्लाह ताला, मैं बस आपसे मदीना मांग रही हूँ और इसी साल बहुत जल्द मैं मदीने आना चाहती हूँ। मेरे नसीब में मदीना लिख दे। और पता नहीं कब कौन सी कुन की घड़ी हो जाए, कब कौन सी बात हमारी पूरी हो जाए। तो बस ऐसे ही मामा मम्मा के साथ मैं मिलाद में गई। आके बस मैं कहने लगी, मम्मा अब मैंने पैसे जमा करने हैं और जितने भी मेरे जमा हुए हुए हैं ना, मैंने बस मदीने जाना है। मैं कहा, ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जब बुलाएगा ना तुम ज़रूर जाओगी। इतना कहा, चुप हो गई। बस फिर मैंने हर नमाज में मदीना मांगा मांगा मांगा, इतना मांगा कि मैं एक नात पढ़ा करती थी, और वो नात मैं आपको अभी सुनाऊंगी। इसके बाद वो एक नात बड़ी प्यारी थी, वो मैं आपको इसी वीडियो में सुनाऊंगी। और उस नात में एक लाइन आती थी, बुलवाले मदीने में मुझे माह रजब तक। तो वो जब एक लाइन थी ना, मैं उस पर रो पड़ती थी। और एक और नात थी जो मैं बहुत गौर से खाना बनाते हुए या एनी टाइम सुना करती थी। वो नात थी, ए काश कोई आकर कह दे मेरे कानों में, चल तुझको मदीने में मुस्तफ़ा बुलाते हैं। और ये दो लाइंस ऐसी थी ना जो मेरे दिल पे हिट करती थी, और मुझे रोना आता था इन लाइंस पे। ऑनेस्टली मैं रो पड़ती थी। और सेम अल्लाह ताला का, मैं नहीं जानती कि अल्लाह ताला ने कैसे, किस तरीके से असबाब बनाए, बट वो असबाब बने और उसी तरीके से बने जिन लाइंस पर मैं रोती थी। एग्जैक्टली सेम वही सीन हुआ। और कहते ना, बुलावे के लिए हम सोचते हैं हमें पैसों की ज़रूरत, ये है वो है। नहीं, पैसा दुनियावी चीज़ है, एक दुनियावी रिक्वायरमेंट है, बट अदरवाइज़ जब तक आपको बुलावा ना हो तो आप नहीं जाते, और अगर आपका बुलावा हो तो पैसे ना भी हो तो असबाब बन जाते हैं। सो एग्जैक्ट सीन मेरे साथ यही हुआ। मेरा सेट हुआ था, सब कुछ प्लान था, मैंने जाना है, बट जाऊँ किसके साथ? जो जाएगा उसके पास भी तो हो। खैर, हमारी मिलाद वाली आपी ने कहा था कि बस आपने जाना है ना, आप मेरी बात माने, बस पासपोर्ट बनाएं और समझ लें ये आपका मदीने का टिकट है। बस आप पासपोर्ट बना लें और आपका हो ही जाएगा, और बस आप पासपोर्ट बना के ना नियत कर लें। मैंने बस कुछ पैसे जमा हुए, पासपोर्ट बना लिया। मैंने नहीं, अब पैसे जमा हो गए, आ गए हैं, तो पासपोर्ट ही बनाऊँगी। पहले पासपोर्ट बनाया, फिर कुछ कपड़े लिए, इस तरीके से आहिस्ते आहिस्ते सब चीज़ें ले ली, बस एक एहराम छोड़ के कि जिस दिन मेरा टिकट का हुआ उसके अगले दिन एहराम लूँगी, ये नियत कर ली। सारे कपड़े ले लिए, सी लिए, कप्स ले लिए, अपने चीज़ों का थोड़ा सा जो भी सामान लेना था वो मैंने सेफ्टी के लिए ले ली, सूटकेस वगैरह। फिर हुआ अचानक ये कि रजब आ गया। मेरी सारी चीज़ें, सब कुछ, शॉपिंग तैयार, एवरीथिंग, सब कुछ तैयार था। बस अब रजब भी आ गया और मैं रुकी हुई थी एक बीसी पर कि वहाँ से बीसी आए और मैं यहाँ से टिकट करवाऊँ। मैं जानती थी जिनके साथ जाने का था, तो ट्रैवल वाले का भी पता था। अब बीसी आ ही नहीं रही, रजब हो गया। रजब हुआ ना, रजब की चांद रात थी, मतलब अगले दिन रजब की पहला दिन था। तो चांद रात थी। मैंने मम्मा को कहा, मम्मा मैंने कपड़े सी लिए, सब कुछ कर लिया, सब कुछ तैयारी हो गया, अब मैं ये सूटकेस पैक करके ऊपर रख रही हूँ। पता नहीं अल्लाह ताला कब बुलवाएंगे, मेरे नसीब में कब जाना होगा। मैं रजब करती थी। तो बस यूँ ही मैंने कह दिया और वो शॉपर पैक करके अपने सोफ़े पर रख दी कि मैं इसको सूटकेस में डाल के ऊपर चढ़ा दूँगी, जब जाना होगा तो यही कपड़े पहनूँगी। ठीक है, बस ये सोच के शॉपर रखी थी। और अगली सुबह, रजब का पहला दिन सुबह, हमारी एक नेबर थी, नेबर है, शमा आंटी।
وہ میری سب سے فیوریٹ آنٹی ہیں ہمارے پورے نیبرز میں. الحمدللہ نیبرز بھی خوش نصیبوں کو اچھے ملتے ہیں. تو بس وہ ایک خوش نصیبی والی بات. انہوں نے میری ماما کو بلایا کہ شاہین آؤ مجھے کام ہے. کسی بچی کو بھیجا بلانے، آئی ماما گئی. ماما وہ کہتی ہیں کہ سائرہ کو مدینے جانے کا بہت شوق ہے، میں جانتی ہوں اس کی طرف. ایسا کرو میرے پاس کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں، تم لے لو. جب تمہاری بی سی آئے تو مجھے دے دینا، چاہے وہ جتنے مہینوں میں بھی آئے، اسی سال کے اندر ہی آئے گی نا، مجھے دے دینا. مجھے ضرورت پڑے گی تو میں اس کو دوسرے کام کے لیے رکھیں وہاں لگا دوں گی، اس کو مدینے بھیج دو. بس ان کے ذہن میں کیا خیال آیا آئی ڈونٹ نو. کبھی ان سے 1-2 ہزار ادھار نہیں لیے. 2.5 لاکھ ایک چھوٹی رقم نہیں ہوتی، بہت بڑی رقم. اور ایسا پڑوسیوں کو بلانا کہنا، آئی ڈونٹ نو اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے دل میں بات ڈالی اور کیا ہوا. خیر انہوں نے اگلے ہی دن، جس دن بولا رجب کا پہلا دن، رجب کے پہلے دن مما ان کے گھر سے صبح 12 بجے سن کے آئی. مجھے آ کے فوراً بتاتی ہیں خوشخبری ہے تیرا مدینے کا ہو گیا. ان کا کیسے مما، بی سی تو کھل ہی نہیں، آپ نے ابھی تو مجھے ناشتے میں بتایا. بولنے لگی بس اللہ نے بلا لیا. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے مجھے پوری اسٹوری بتائی کہ مجھے گھر پہ بلایا، مجھے کہتی ہے میری بات سنو اور یہ پیسوں کا انتظام ہو گیا، تم لے لو، جب آئیں دے دینا. میں اتنی خوش میں بتا نہیں سکتی کہ کیا ہوا. پھر اس کا اگلا ہی دن تھا، میں عمرہ ٹریول والے ریحان بھائی کے پاس گئی. میری اسٹوڈنٹ کے بردر تھے، میں وہاں گئی. میں نے ان سے بولا اسی دن میری ٹکٹ کا ہو گیا. رجب کا دوسرا دن ٹکٹ ہو گیا. بس جس دن میں ٹکٹ کروا کے آئی ہوں 14 فروری کو، اسی دن ڈن ہو گیا کہ جانا ہے. شب معراج، شب برات، رجب اور شعبان دونوں آپ نے وہیں گزارنی ہے. ان کا بہت اچھا پیکیج ہے، 25 ڈیز مجھے مل رہے ہیں، چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا دن دیا. اچھا مجھے نہیں پتہ تھا اینڈ آف ڈے ایون میں پلین سے جب اتر رہی تھی نا، تو ہمارے گروپ ممبرس نے بتایا کہ 2 دن بعد ہم مدینے جا رہے ہیں. اور میں بھی بولنا بھول گئی نا. انہیں پراپر پوچھا، بس مجھے یاد نہیں تھا. انہوں نے کہا تھا 10 دن جیسا پیکیجز ہوتے ہیں ویسے، بٹ اچانک سے کچھ ہوا تو پیکیج انہوں نے چینج کر دیا ہوگا. اور میں ٹرسٹیبل بندی تھی، مجھے فیملی جیسا تھا، تو مجھے مسئلہ نہیں تھا پوچھنے کا نہ انہیں بتانے کا. تو خیر انہوں نے مجھے بتایا بھی نہیں. میں جب جہاز سے اتری ہوں، آپ یقین کریں مجھے پتہ چلا ہے کہ 2 دن بعد ہم مدینے جا رہے ہیں. مطلب جسٹ 2 دن ہم نے رہنا ہے. 14 تاریخ کو ہم رات کو مدینہ ہمارا عمرہ تھا، 15 تاریخ ہم نے وہاں رہنی ہے، اور 16 تاریخ کی صبح ہم نے نکلنا ہے. 2 دن بعد پورے مدینے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے مدینے اتنی جلدی بلا لیا. اور رجب میں نے مدینہ مانگا، آپ نے مجھے مدینہ رجب میں ہی بلایا. اور اتنی جلدی ٹکٹ کسی کی ہوتی نہیں ہے، میری کیسے ہو گئی. میں اتنی خوش میں نہیں بتا سکتی. بس ہم نے 2 دن مکے میں اسٹے کیا. ایک دن پہلی نظر والی بات تو الگ ہوتی ہے، وہ بھی میں ویڈیو لگاؤں گی، اس کے نیچے لنک ڈال دوں گی. مگر بہت عجیب کیفیت تھی کہ میں اتنی جلدی مدینہ چلی گئی. اچھا اب مدینے تو پہنچ گئی. مدینہ پہنچنے کے بعد میری کزن نے کہا تھا تم مدینے پہنچا نا تو پرمٹ لے لینا ریاض الجنہ کا. ریاض الجنہ بنا پرمٹ کے نہیں جانے دیتے. میں نے پھر سوچا، پھر میں نے ایسی سرچ کری تھی یوٹیوب پہ پرمٹ کیسے لیتے ہیں. جانے سے 2 دن پہلے کی بات ہے، تو یوٹیوب پہ پرمٹ کے بارے میں سرچ کری تھی، تو ایک ویڈیو آئی جویریہ کمال کی. جویریہ کمال ایک بہت اچھی یوٹیوبر ہیں، مدینے کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز ہیں. تو ان کو میں نے دیکھا ان کی ویڈیو، تو اس میں انہوں نے لکھا تھا میں اکیلی ریاض الجنہ. میں جب اس ویڈیو کو اوپن کیا، اس میں انہوں نے پوری اسٹوری بتائی. اس کے بعد میرا ارادہ بن گیا. میں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ میری بھی آرزو ہے، مجھے بھی آپ بلائیے گا نا تو بنا پرمٹ کے بلائیے گا، اور آقا کی اجازت سے میں اندر جاؤں گی، میں ایسے نہیں جاؤں گی. میں نے بس یہ اللہ سے ایک رٹ باندھ لی تھی. روز دعا یہی کرتی تھی کہ میں ریاض الجنہ ضرور جاؤں گی، مدینے جاؤں گی تو میں بھی دیکھوں گی جنت کا ٹکڑا، بنا پرمٹ کے اللہ مجھے بلانا. یہ سچ جسٹ سوچا تھا. عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی وہاں پہ، جب مدینے پہنچ گئی عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی. اب نماز پڑھتے ہی ہے نا، میرے ذہن میں کوئی ریاض الجنہ کا بھی سین نہیں تھا، کیونکہ ہم لوگ بہت مطلب اس وقت آئے ہی تھے، اور میں نے سوچا تھا گھر جا کے دیکھیں گے. مگر بس گھر سے جو سوچ کے آئی تھی، اللہ تعالیٰ کب قبول کرتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، بس ہمیں دعائیں مانگتے رہنا چاہیے. عشاء کی نماز پڑھ کے بس سلام پھیرا تھا. 2 سنت وہ پوری ہماری 3 وتر 2 نفل پڑھ کے نا، بس نفل پڑھ کے میں نے سلام پھیرا تھا. ایگزیکٹ سلام پھیرا ہے، ایک عورت بھاگی آئی، اس کے ساتھ 3-4 لیڈیز. اس نے آتے ہی مجھے کہا مجھے ریاض الجنہ کا راستہ بتاؤ، میں تمہیں ریاض الجنہ لے کے جاؤں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے.
میں اٹھی، میں نے گروپ ممبرس کے پاس بیگ چھوڑا اور میں وہیں سے نکل گئی. باقی پھر اس دن میں نہیں جا سکی. اس دن مجھے پتہ چلا، کہتے ہیں نا جا کر پتہ چلتا ہے کہ مدینہ کیا چیز ہے، مدینہ کیسی جگہ ہے. میں اس دن بہت روئی، اس رات میں بہت روئی. کیوں روئی، کیا ہوا، اور پھر میں ریاض الجنہ کب گئی وہ ایک الگ ویڈیو ہے، اور اس پر میں نے پورا آپ کو ریاض الجنہ کی میری اپنی ایک اسٹوری بتائی ہے. اور وہ بہت 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 میموریبل ساری یادیں ہیں میرے لیے. اسٹوری میں کبھی نہیں بھول سکتی. وہ میں ضرور آپ کو لنک ڈال رہی ہوں، اس میں آپ دیکھنا. مگر بس پھر ریاض الجنہ کے لیے جو میں روئی ہوں. مجھے نہیں ہوش تھا کہ میں کہاں ہوں، کدھر ہوں. مجھے میری فیملی، میرے گھر والے ڈھونڈ رہے، سارے گروپ ممبرس کے کہاں ہے، یہ ہے کہاں، اچانک کسی عورت کے ساتھ چلی گئی ہے اور مل بھی نہیں رہی ہے، فون بھی نہیں اٹھا رہی، کیونکہ میں اپنے ہوش میں نہیں تھی. ریاض الجنہ کی لائن سے نکلنے کے بعد 2 گھنٹے تک مجھے نہیں پتہ میں کہاں تھی. میرا موبائل بجتا رہا اور مجھے نہیں ہوش تھا. میرے فادر پھر مجھے ریاض الجنہ کی لائن کے پاس آ کے مجھے پھر ملے اور مجھے دیکھا. انہوں نے خیر ہم لوگ کی پھر ملاقات ہوئی. اور بس مدینے جب بندہ چلے جاتا ہے نا، وہ ایسی جگہ ہے کہ آپ کو وہاں سے آنے کے بعد دل نہیں لگتا. اور وہ جو نعت ہے نا جو میں پڑھتی تھی ماہ رجب تک، وہ بڑی پیاری نعت ہے، آپ کو میں بھی سناتی ہوں. سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے، سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے، دامن میں مجھے اپنے چھپا کیوں نہیں لیتے، میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، گر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے، میں ہوں تیرا سوالی آقا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی آقا تیرا سوالی، عرصہ ہوا طیبہ میں بلایا نہیں اب تک تو کیا صبر، مگر صبر بھی کب تک، یا رب ہے مقدر میں اگر اب بھی زیارت، بلوا لے مدینہ ماہ رجب تک، میں ہوں تیرا سوالی آقا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی آقا تیرا سوالی. یہ نعت بہت 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 ایز اے وظیفہ میں نے پڑھی، اور سمجھ لیں میں نے ہر نماز کے بعد دعا میں یہ نعت پڑھی. یہ اشعار ماہ رجب تک، اس کو میں اب پڑھتی ہوں وہاں سے آنے کے بعد ماہ ذی الحج تک، کیونکہ میری اب آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حج پہ بلا لیں، اپنے شوہر کے ساتھ بلا لیں. آپ میرے لیے پلیز دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت جلد حج کی بات حاضری میرے شوہر کے ساتھ نصیب کریں.